تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس سے مر گیا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس تیل کے سمندر تھے، جبکہ غزہ کے ہسپتالوں اور ایمبولنس کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے پاس 40 لاکھ فوجی تھے۔ مصر، ایران، ترکی اور پاکستان کے پاس جنگی جہاز، میزائل بھی تھے، مگر وہ نہ کوئی سپاہی غزہ بھیج سکے اور نہ غزہ میں قتل عام روک سکے۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب نے اربوں ڈالرز ناچ گانے کی پارٹیوں پر لٹا دیے، لیکن غزہ میں روٹی پانی نہیں تھا۔ اور تاریخ لکھی جائے گی کہ 1947 میں پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اس نے غزہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور تاریخ لکھی جائے گی کہ ایران اور ترکی نے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا، لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھایا، جبکہ مسلمانوں کے قتل عام میں بہت حصہ ڈالا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان قوم اپنے حکمرانوں کو تو مورد الزام ٹھہراتی رہی، لیکن پیپسی، کوک، اسپرائٹ، اسٹنگ پینا چھوڑ نہ سکی، نہ میک ڈونلڈ اور KFC کے برگر کھانا چھوڑ سکی، اور نہ ہی دیگر یہود و نصارہ کی مصنوعات کی خرید و فروخت چھوڑ سکی۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مغرب میں لوگ اسرائیلی تباہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتی رہی، لیکن مسلمان ممالک میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہے۔ قیامت کے دن حساب تو سب کا ہوگا۔ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سوچا اپنا رونا تو روزانہ روتے ہیں، آج ذرا غزہ والوں کو بھی یاد کر لیں کہ غزہ میں جو انسانی المیہ نمودار ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے، لیکن شاباش ہے مسلمان حکمرانوں کو اور مسلمان عوام کو کہ کوئی بڑا مظاہرہ، یعنی آپ کہیں نا کوئی لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگوں کا کوئی مظاہرہ جو ہے ہوا ہو کسی اسلامی ملک میں۔ ہاں، گوروں کے ملک میں اور عیسائیوں کے ملک میں یہ ہوئے ہیں، لیکن کسی اسلامی ملک میں یہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو سب سے زیادہ جو سڑکوں پر لوگ آئے تھے وہ فلسطین کے تھے، اور ان کو غلط فہمی تھی فلسطینیوں کو کہ یہ ایٹم بم ہمارا ہے۔ ان کو غلط فہمی تھی کہ یہ مسلمانوں کا ایٹم بم ہے۔ انہیں یہ بھی غلط فہمی تھی کہ یہ ایٹم بم وہ ہمیں اب بچائے گا، لیکن ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ ہمیں ایٹم بم کو بچانا پڑے گا، اور ایٹم بم رکھنے والا یہ ملک، یہ 7ویں ایٹمی طاقت، وہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتی رہے گی، ایک دوسرے کی چونچیں توڑتی رہے گی، کسی کی دم گم ہو جائے گی اور کسی کی چونچ گم ہو جائے گی۔ یعنی ایک ایسی ڈائریکشن لیس کشتی جس کو دریا میں چھوڑ دیا گیا، اور پھر جدھر کو موجیں اسے لے جاتی ہیں ادھر وہ کشتی چل پڑتی ہے۔ کبھی اسکولوں میں چھٹیاں،
کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے جو تعلیم کا حال ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جن سکولوں کی چھٹیوں پر سائن کرتے ہیں نا، ان سکولوں میں ان کے بچے تو پڑھتے نہیں ہیں۔ غریب کا بچہ جائے بھاڑ میں، وہ چھٹیوں میں اضافہ کریں، وہ پڑھائی کو ڈسٹرب کریں۔ پہلے جو ہمارے بچوں کا حال ہے، جو سوشل میڈیا نے کر دی ہے، چلے تھوڑا بہت سکول کا اثر ہوتا ہے، تھوڑا بہت جو ٹیچرز کا روب ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ پھر سن رہے ہیں، یعنی مغرب کا آپ اندازہ کریں کہ یو کے میں موسم کس طرح ہوتا ہے، کینیڈا میں کس طرح ہوتا ہے، رشیا میں کس طرح ہوتا ہے، تو وہ ان کا سارا کام ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے بتایا نا کہ چونکہ ان کے اپنے بچے تو امریکہ میں ہوتے ہیں اور برطانیہ میں ہوتے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، یا اگر پاکستان میں بھی ہوتے ہیں تو وہ پاکستان ودن پاکستان ہوتے ہیں، یعنی وہ پاکستان میں ایک اور پاکستان ہے جو بیریئر ٹاؤن کا ہے، جو ڈی ایچ اے کا ہے، اس کے علاوہ جو گلبرگ کا ہے، اس طرح جو ہے نا وہ ایک اور پاکستان بھی ہے پاکستان کے اندر، تو وہاں ساری کچھ چیزیں وہ سیٹ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا آج جو ہے نا وہ غزہ کو تھوڑا سا جو ہے ہم یاد کر لیں۔ یہ جو ساری محفل ہے یہ میاں نواز شریف کے لیے سجائی گئی ہے، سجائی جا رہی ہے۔ علی محمد خان کے کاغذات مسترد ہو گئے، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے مسترد ہو گئے، زلفی بخاری کے اٹک سے مسترد ہو گئے، اور آدم سواتی کے مانسیرہ سے ہو گئے، عمران خان کے میاں والی سے ہو گئے، حماد اظہر کے لاہور سے ہو گئے، جاسمین راشد کے لاہور سے ہو گئے۔ تو یہ لاتعداد جو ہے وہ ان کی ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خیر ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس سے الجھانا مقصود ہے، یعنی الیکشن کمپین کے لیے کم سے کم جو ہے وہ ٹائم ملے، جو امیدوار ہیں وہ اپنے ان بکھیڑوں میں، اور پھر جج جس طرح انصاف کریں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جائیں تو وہ جس طرح نواز شریف کو عامر فاروق نے انصاف دیا، وہ انصاف تو نہیں ملے گا نا ان کو۔ یہ جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے ادھر انگوٹھا لاؤ، باہر دروازے پر انگوٹھا لگا کر آؤ، عدالت کے باہر جو ککر ہے اس ککر پہ انگوٹھا لگا کے آؤ، اور عدالت کے باہر جو سٹول پڑا ہے اس کو صاف کر کے آؤ، اور پھر منہ دھو کے آؤ، منہ لائف بوائے سے دھو کر آؤ، اور تمہارے باپ کا نام کیا تھا، تمہارے دادا کا نام کیا تھا، تمہارے دادا نے لو میرج کی تھی یا ارینج میرج کی تھی، یہ ساری چیزیں جج پوچھیں گے۔ یہ آپ نہ کہیں کہ جی ادھر سے کاغذ مسترد ہو گئے اور جو ہے نا وہ آگے کوئی ایسا بیٹھا ہے قاضی کہ جو ہے نا قاضی مین کے جج، قاضی صاحب نہیں، بڑے قاضی صاحب، ان کا ذکر آگے کریں گے۔ تو یعنی یہ اسی طرح ہے کہ کیونکہ محفل جو ہے وہ پہلے عرض کیا کہ وہ نواز شریف کو جو ہے نا اکیلا دوڑانا چاہتے ہیں کہ ریس ہو جو ہے نا وہ 100 میٹر کی، اس میں نواز شریف جو ہے وہ اکیلا دوڑے، کیونکہ سجنا اے محفل اساں تیرے لئی سجائیے، پوری دنیا نی جیڑیاں گالیاں، پوری دنیا نی جیڑیاں لانتاں خدا بنائیاں تیرے واسطے، جو بڑا مشہور فقرہ ہے، یعنی وہ یہ سمیٹ رہے ہیں، یہ کاکڑے اور نقوی اور یہ ساری ریاست سمیٹ رہی ہے، لیکن انہوں نے محفل سجا دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ نوکر کے نخرہ کے وہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ کوئی تائید کنندہ جو ہے نا وہ پولیس والے اس طرح پکڑ کے جا رہے ہیں جس طرح کوئی ٹرافی جیتتا ہے، کوئی تصدیق کنندہ ہوتا ہے پتہ نہیں، اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ پہلے آپریشن تھا کاغذات چھیننے والا، پھر اب جو ہے نا وہ دوسرا آپریشن جو ہے وہ ویسے بھی پاکستان میں ہر سال آپ کو پتہ ہے آپریشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بڑا باروب نام دیتے ہیں۔ تو یہ آپریشن چل رہے ہیں، کاغذ چھیننے والا ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا مسترد کرنے والا ہو گیا، بلہ لینے والا ہو گیا، بلہ دینے والا ہو گیا۔ تو یہ سارا پوری جو دنیا ہے اس میں ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور کنوں بڑے اچھے ہوتے ہیں پاکستان میں گرے نائٹ ہے یا گرے فائٹ ہے، پتہ نہیں وہ بھی بہت زیادہ راتوں رات نکل آیا ہے،
اور تماشا لگا ہوا ہے. ویسے بھی یہ جو ہے نا قوم یعنی روڈ پہ جاتے ہوئے وہ اتنا بڑا دائرہ ہوتا ہے, اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ اگر وہاں جا کر تھوڑا سٹے کریں اور اوپر سے دیکھیں تو وہ کوئی ایک جاہل سا بندہ وہ کوئی دان سفید کرنے والی دوائی یا کوئی جو ہے نا وہ مردانہ طاقت کے نسخے بتا رہا ہوتا ہے, اور وہاں دائرہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اس دائرے کے اندر کوئی سقراط درس دے رہا ہے یا افلاطون اپنے نظریات بیان کر رہا ہے, اس طرح رش ہوتا ہے. تو ویسے بھی ہم اس قسم کی قوم ہیں, اور جو تماشا بنا دیا گیا ہے, بنایا جا رہا ہے, اس میں پاکستانی کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اور دوسرا ایک سوال پوچھنا تھا یہ ریاست سے کہ کیوں کوئی آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا, اور کیوں کرے. یعنی یہاں پہ جہاں پہ چوروں کو لانے کے لیے اور سرٹیفائڈ چوروں کو لانے کے لیے اتنی تگودو ہو رہی ہے, اتنے وسائل لگ رہے ہیں, اتنی گالیاں کھائی جا رہی ہیں, اتنی جہنم کی لانتیں سمیٹی جا رہی ہیں, تو یہاں پہ کیوں کوئی آ کے سرمایہ کاری کرے جی. اور یہاں پہ کیوں دوسری دنیا آ کر جو ہے نا سرمایہ کاری کریں. وہ ایلون مسک جو ہے نا وہ موڈی کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا کاروں کی مینوفیکچرنگ کا گجرات میں. ادھر ان کو یہ بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ملک ہے یا یہ کوئی راجواڑہ ہے, یہ کوئی میلہ ہے, یہ کوئی جوا خانہ ہے جدھر جوا ہو رہا ہے, یہ ادھر بھنگ بیچی جا رہی ہے. لیکن ویسے ہم ہر لحاظ سے نمبر 1 ہیں یہ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں, اور بہرحال ایسا محفل سجا رکھی ہے. اس تو بعد جو ہے نا کل پرسوں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی شادی تھی. پہلے تو ضمنی بات یہ کہ وہ اپنے مریدوں کو لازمی سادگی کا درس دیں گے. یہ دنیا فانی ہے, دنیا میں کچھ بچا کے نہ رکھو, عاقبت کی فکر کرو, سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. وہ لازمی درس میں کہتے ہوں گے. آپ ذرا مولانا کے وہ بیٹے کے ولیمے کی سجاوٹ دیکھیں اور ولیمے کی شان و شوکت دیکھیں, لیکن یہ ممبروں پہ بیٹھ کے یہ پد مارتے رہتے ہیں. آگے جو سننے والے ہیں وہ بھی میرے جیسے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو ویسے بھی یہ مولوی تو آپ کو پتہ ہے کہ کھانے والوں کا اتحادی ہے, نون لیگ کا اتحادی ہے, پیپلز پارٹی کا اتحادی ہے, MQM کا اتحادی ہے. یہ تو سب ایک کسی چنگے بندے نہ اتحادی کا نہ بنا ہے. یہ سراج الحق کا اتحادی بنا تھا وہ MMA کی حکومت جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے. یا یہ آپ کو حافظ سعید کا اتحادی بنتا نظر نہیں آئے گا, تحریک لبیک والوں کو نہیں آئے گا. یہ نہیں مال والی پارٹیوں کا آپ کو جو ہے نا وہ اتحادی نظر آئے گا. تو وہ ولیمہ آپ ذرا چیک کر لیں مولانا کے بیٹے کا, پھر آپ کا زیادہ آخرت پہ یقین آ جائے گا کہ یہ دنیا فانی ہے. وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور بیمبینو سینما میں کسی جو ہے نا دور میں وہ ٹکٹ بلیک کرتے تھے آصف زرداری صاحب, وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض تو ریٹائر ہو گیا, چلا گیا. سیاست میں جو ہے وہ سدا بادشاہی ہماری ہے. اس ملک کا مستقبل, اس ملک کی ترقی, یہ ملک کہاں جائے گا, اس ملک کی منزل کیا ہے, اس ایک فکرے میں پنہاں ہے کہ یہاں سدا بادشاہی ہماری ہے. یہ ہر دوسرا بندہ اس ملک میں گاڈ کمپلیکس کا شکار ہے. وہ تخمینہ لگاتا رہتا ہے کہ وہ کتنے % خدا ہے. یعنی یہ نعوذ باللہ, کیونکہ یہ آپ فکرہ دیکھیں نا کہ وہ ویڈیو وائرل آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جی جنرل فیض تو چلے گئے, میں تو ہوں, اور یہاں سدا بادشاہی. اس کے سسر نے کہا تھا بھٹو صاحب نے کہ میری جو کرسی ہے وہ بڑی مضبوط ہے. پھر اگلوں نے جو ہے نا فجر کے وقت وہ سولی پہ چڑھا کے, اور میرا خیال ہے 30-35 میرے پاس تصویر بھی پڑی ہے, 30-35 لوگوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھایا تھا, اور پھر لاڑکانہ لے گئے تھے گڑی خدا بخش. اور ابھی تک جو ہے نا تو یار یہ کرسیاں اور یہ سدا بادشاہی وہ صرف اللہ پاک کو سوٹ کرتی ہے, اور اللہ پاک کا ٹائٹل ہے کہ جو سدا بادشاہت ہے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. بہرحال پاکستان کا جو فیبرک ہے, اور یہ بلیک میلرز, یہ 2 نمبر, یہ 10%, یہ کس طرح ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں, آنکھیں دکھاتے ہیں, اور پھر ریاست جو پیٹ کی پجاری ہے, جو عہدوں کی ماری ہوئی ہے,
جو گاڑیوں کی ماری ہوئی ہے وہ کسی اصیل مرغ کی طرح وہ ان کے سامنے بیٹھتی ہے، ان کے آگے مرغا بنتی ہے، ان کے آگے کان پکڑتی ہے، جن کو الٹا لٹکا کے منہ کی طرف سے ان لوگوں کے پیسے نکلوانے چاہیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں سدا بادشاہی جو ہے وہ ہماری ہے، اور دھوتی کبھی آگے سے اٹھا دیتے ہیں کبھی پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ٹوٹل فیبرک ہے جی، نوجوان نسل دیکھ لے، یہ بادشاہ ہیں۔ اور قاضی صاحب کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا، کیونکہ وہ عمیر نیائی صاحب تھے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالی تھی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ عدلیہ کے زیر انتظام ہو، حالانکہ عدلیہ میں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بابر ستار عدلیہ میں نکل آئے یا میاں گل حسن اورنگزیب کوئی نکل آئے عدلیہ میں، خود ان سے بچاؤ، ان درندوں سے، یعنی ان بیوروکریٹ سے بچاؤ۔ لیکن قاضی صاحب نے وہ اسی وقت الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ بلایا، الیکشن شیڈول، انہوں نے کہا جی یہ آروز بڑے زبردست ہیں، یہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر اور اے سی وغیرہ، یہ بہت میں ان کو جانتا ہوں، تو یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، یہی الیکشن کروائیں گے۔ تو جو پہلے 2 مرلے ہوئے کاغذات جمع کرانے کے، بلکہ کاغذات چھیننے کے، اور پھر کاغذات کی سکروٹنی یا دوسرے لفظوں میں کاغذات مسترد ہونے کے، تو اس پہ قاضی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا، کیونکہ قاضی صاحب نے حمایت کی تھی کہ آر اوز اور ڈی آر اوز وہ یہی ہوں گے بیوروکریسی والے، جن کو شریف فیملی نے عہدے دیے، جن کو پیپلز پارٹی نے عہدے دیے۔ ظاہر ہے یہ 20 سال 25 سال حکومتوں میں رہے، جن کو انہوں نے ایس ایچ او برتی کیا وہ ڈی آئی جی بنا ہوا ہے، تو ویسے بھی جو ہے نا ان کا یہ ریکارڈ ہے، یہ نوازتے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہ یہ آرڈر پاس کر کے خود یخ بستہ ہواؤں کے مزے لینے چلے گئے، کہاں گئے اس کا کوئی نہیں پتہ۔ بہرحال وہ اپنے رقبوں کی دیکھ بھال، اور یہ کل کو انہوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے، اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اس ملک میں، اس ملک کی خاک اور اس ملک میں اڑتی مٹی اور اس ملک میں الرجی، اس ملک میں پولیس، اس ملک میں جرائم، اس ملک میں یہ بھورے رنگ کے لوگ، اس ملک کے جو ہے نا ایسے لوگ جن سے بدبو آتی ہے، جو میلے ہاتھوں والے اور الجھے بالوں والے، پھر یہ یہاں تو نہیں رہتے نا، یعنی یہاں تو نہیں رہتے، یہ جو پینشن کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی باہر کا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈالرز میں روپیز ہمارے کنورٹ کریں، اور ہمارے جو ہے نا وہ پاؤنڈز میں یا ڈالرز میں ہم ریسیو کریں۔ کدھر ہے باجوہ، پتہ ہے آپ کو؟ تو یہ پھر ادھر یہ غلام لگے ہوئے ہیں، وہ کما کے ٹیکس بھرتے رہتے ہیں، اپنے ریٹرنز بھرتے رہتے ہیں، پھر آئی ایم ایف ان کو جو ہے نا وہ ان کا خدا بھلا کرے، ان کو پتہ ہے، آئی ایم ایف کو ساری گیم کا پتہ ہے، ورلڈ بینک ان کو بھی ساری گیم کا پتہ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان کو بھی ساری گیم کا پتہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے تو وہ یہ کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ جی یہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں نا، یہ کچھ شریف خاندان کھا جائے گا، کچھ جو ہے وہ زرداری کھا جائے گا، کچھ جو ہے وہ سٹیٹ کھا جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بیوروکریسی، کوئی کمبل بچ گیا دھوتی وہ بیوروکریسی کھا جائے گی، اور یہ ان کو للچا کے نام کریں گے لوگوں کا، اور یہ ساری عمر اس طرح وہ بھیک منگے، اور یہ جو ہے نا نہ مریں گے نہ جیئیں گے، یعنی اتنا ان پہ بوجھ لاد دو، اتنا ان کو قرضدار کر دو، اتنی انہوں نے قسطیں پے کرنی ہو کہ بس یہ پھر جس طرح وہ کہتے ہیں جی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پتنی کبھی کہتے تھے 1.5 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں 2 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں 2.5 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے، یعنی یہ تو وہ پیسے وہ کدھر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی؟ یعنی اس سے 47 سے لے کر اور 2024 تک یہ ذرا کبھی میرے پڑھے لکھے ویورز ڈیٹا نکالیں کہ کہاں سے کتنے جو ہے وہ پیسے لیے گئے اور وہ کدھر گئے۔ اس کے علاوہ وہ توشہ خانہ سے یعنی لوگ کھجوریں لے گئے، کھجوریں، زیتون کا تیل لے گئے، خواجہ آصف وہ بیڈ شیٹیں لے گیا،
توشہ خانہ سے. تو شکر ہے یہ قائد اعظم ان کو دے گیا تھا یعنی بنا کے, اور پھر انہوں نے مزید اس کو کٹ ڈاؤن کیا, جس طرح وہ قمیض کی کرتے ہیں کٹائی شٹائی فٹنگ میں, انہوں نے مزید فٹ کیا اس کو, ایک حصہ کاٹ کے پھینک دیا, اس کو فٹ کیا کہ جو ہمارے بالکل آنکھوں کے نیچے ہو, اور جو سونے کی چڑیا ہو روزانہ اس میں سے جو ہے نا سونے کا انڈا نکالتے رہیں. تو یہ اسی طرح میں اور آپ کولو کی بیل کی طرح وہ ہم گھومتے رہیں گے, ہم ٹیکس دیتے رہیں گے, اور یہ جو ہے نا بلاول زرداری بھی باہر سے ڈگری لے آئے گا, اور آصفہ بھی, اور بختاور بھی, اور ان کے گھوڑے کتے وہ آموں کے مربے اور سارا سیبوں کے مربے کھاتے رہیں گے. یہ اسی طرح ہوگا, اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ ہوتا رہے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قوم یہ گرمیوں میں کچھ زیادہ ہی ستو پیتی ہے, کچھ زیادہ ہی شکر کولا پیتی ہے. تو ٹھیک ہے, اوپر والے کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں کو خود خیال نہیں ہے اپنی حالت بدلنے کا تو ہم سے کیا امید لگائے بیٹھے ہو. کبھی دعاؤں سے بلائیں ٹلی ہیں؟ وہ کوئی تھے لوگ جن کی دعاؤں سے جو ہے نا وہ ٹل جاتی تھی. کوئی دور تھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے اور ان کے ٹلنے کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں, یہ آپ کرتے رہیں, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ابھی ویڈیو کے بعد پھر کر لیتے ہیں ایک دفعہ دعا, لیکن بلائیں ٹلا نہیں کرتی کہ آپ کہیں. اور خاص کر یہ بلائیں, یہ خون شام درندے, یہ وہ اوپر والے کہتے ہیں کہ جی خود حالت بدلیں تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے. ویسے ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ ہمیں فکر ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پرواہ نہیں ہے تو ہم کو کوئی پرواہ ہو. وہ بھی پھر پرواہ نہیں کرتے. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں. اگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو کمنٹس ضرور کیے کریں. دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ کی مدد اور آپ کا تعاون درکار ہے. لہذا اس خاکسار کو سبسکرائب کریں اور کروائیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اشفاق صاحب کہتے تھے اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.